الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعین۔ مومن الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور پچھلی بار سقراط کی زندگی اور اس کے افکار پر کچھ بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ سقراط کے منہاج پر بات کریں گے۔ تو کتاب میں سقراط کے منہاج پہ تو کچھ خاص بحث نہیں ہے، تو اس لیے سقراط کے منہاج پہ ہم کچھ عمومی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ سقراط کے منہاج کے بارے میں، سقراط کا منہاج، اچھا، اب سقراط کے بارے میں جو ہماری ساری معلومات ہیں، خاص طور پہ اس کے منہاج کے بارے میں تفصیلی معلومات جو ہیں، وہ افلاطون کے مکالموں سے ملتی۔ اچھا، جیسے کہ پچھلی بار کہا کہ افلاطون کے جو مکالمے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ افلاطون کے مکالمے جو اس کے اوائل کے مکالمے ہیں، اس کے بارے میں جو محققین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اصل جو حقیقی سقراط تھا اس کے خیالات یا اس کا طریقہ کار جو ہے ان میں ملتا ہے، لیکن جو اس کے بعد کی مکالمے ہیں، دوسرے دور کے اور تیسرے دور کے، ان مکالموں میں سقراط موجود ہے، لیکن وہ سقراط جو ہے وہ اب افلاطون کے افکار اور منہاج کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو وہ اصل سقراط نہیں۔ بہرحال سقراط کا جو منہاج ہے اس کے بارے میں جو تفصیل علم ہے، وہ تفصیل علم ہمیں سقراط کے افلاطون کے مکالموں سے ہی ملتا ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ تو افلاطون کے مکالموں میں دیکھیں گے کہ اس کا سقراط کا جو منہاج ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ یعنی وہ فلسفہ جو ہے، فلسفہ تو افکار کا نام ہے مثلا، اور ایک انگریزی میں جس کہتے ہیں فلاسفائزنگ، تو فلسفہ جو ہے ایک جامد چیز ہے ان معنوں میں، لیکن فلاسفائزنگ یعنی فلسفہ عمل، یعنی آپ فلسفہ کر رہے ہیں، یہ ایک متحرک عمل ہے۔ یعنی تو مکالموں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح فلسفہ جو ہے اس کو برتتا ہے۔ اس کے لیے اردو لفظ کیا ہوگا؟ ایک جو مجھے ملا ہے ترجمہ جو فلاسفائز، یہ ایک یعنی فعل ہے انگریزی میں، یعنی فلسفہ کرنا ہے، یعنی لغوی معنی اس کا یہ ہے۔ اس میں اردو میں ایک جو ہے فلسفہ سازی، تو فلسفہ جو ہے وہ تو آپ کا اینڈ پروڈکٹ ہے، یعنی وہ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ مطلب آپ جوتے بنا رہے ہیں، تو یہ جوتے بنانے کا عمل ہے، اور پھر جوتا جو ہے اس کا حاصل ہے جوتا۔ تو اسی طرح فلسفہ جو ہے ایک اس کا عمل ہے اور ایک اس کا حاصل جو آپ کا فلسفہ ہے۔ تو یہ فلاسفائز جو ہے یہ فلسفے کا عمل، جس کو آپ فلسفہ سازی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا عربی میں کیا استعمال ہے؟ عربی میں تفلسف، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ تفلسف کا مطلب جو ہے ذرا منفی ہے عربی زبان میں، کم از کم جیسا وہ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے تفلسف، وہ کوئی اس کے منفی معنی ہے، لیکن عربی میں تفلسفہ یا تفلسفو ورب ہے، یعنی فعل ہے، اس کا مطلب ہے فلسفہ کا عمل کرنا۔
فارسی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، فارسی میں فلسفی گردن یہ مطلب گوگل کا ٹرانسلیشن ہے، یہ صحیح نہیں لگ رہا. فلسفہ گردن، فلسفے گردن ترکی میں دیا ہے انہوں نے فلسفہ یکمک، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ فلسفہ کرنا. تو یہ مطلب جو معنی ہے اس کا میں نے آپ کو، تو جو مکالموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فلسفہ کیسے کرتا ہے سقراط، اور یہ فلسفہ کیسے کرتا ہے یہی اس کا منہاج بتائے گا. اسی کا مطلب ہوتا ہے منہاج، یعنی طریقہ کار آپ کا جب آپ فلسفہ سازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو فلسفہ سازی کا عمومی عمل ہے اس کو ہم دو طریقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کئی تقسیمات ہیں لیکن یہ ایک تقسیم ہے جو ہمارے لیے یہاں فلسفہ کردن یا فلسفہ سازی جو ہے وہ دو اقسام کی ہو سکتی ہے. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں مثبت، ایک ہو سکتا ہے منفی. اور ظاہر ہے ایک مثبت اور منفی کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہ مثبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے افکار پیش کرتے ہیں، کیا یہ نہیں جاننے کہ آپ کوشش کریں گے عدل کیا ہے، تو فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عدل یہ ہے. اس میں آپ دوسروں نے عدل کے بارے میں کیا کہا ہے اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی جو آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے افکار جو ہیں ڈیولپ کرنا چاہیں. منفی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے افکار، یعنی آپ کا کوئی اپنا فکر ہو یا نہ ہو، وہ آپ کا بنیادی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، عدل کیا ہے، اور پھر اس میں جو ہے کیڑے نکالتے ہیں آپ. تو اس کو منفی کہتے ہیں، منفی طریقہ. اور مثبت و منفی ان دونوں کا مجموعہ. تو سقراط کا جو ان معنوں میں جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں جو ایک بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ منفی ہے طریقہ جو اس کا منہاج ہے. منفی ان معنوں میں ہے کہ وہ یہ نہیں ہمیں بتاتا کہ عدل کیا ہے. عموماً وہ یہ نہیں بتاتا کہ پاکی کیا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ خیر کیا ہے. وہ بازاروں میں جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، پھر ان سے پوچھتا ہے کہ عدل کیا ہے، پاکی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور پھر ان میں کیڑے نکالتا ہے ان معنوں میں کہ وہ جو اس کا جواب دیتے ہیں اس جواب کو وہ پھر کا تجزیہ کرتا ہے، اور اس جواب پر سوالات ماندانہ نہ ہوں لیکن یہ سوالات جو ہے لاتا ہے یا اعتراضات لاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اعتراضات کے جب جواب آتے ہیں تو اس نئے جواب اور پرانے جواب میں وہ تضادات تلاش کرتا ہے یا تناقض تلاش کرتا ہے یا بے ربطی یا بے ربطی تلاش کرتا ہے وغیرہ. اور اگر ان دونوں چیزوں میں تضاد نظر آئے یا تناقض نظر آئے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کسی کو ثابت کریں کہ تمہارے خیالات جو ہیں، دو خیالات جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں، تو اس کو ایک کو مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ متضاد چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی، تاکہ ان کا تیسرا اس میں آپشن ہو. تو یہ اس کا عمومی طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے، اور وہ خود نہیں کہتا کہ مطلب عدل کیا ہے. عموماً وہ خود اس کو نہیں کہتا کہ عدل کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا. اور یہ طریقہ جو ہے اس کے عمومی
دعوے سے ملتا ہے کہ میں جو ہوں محب حق ہوں، میرے پاس حق نہیں ہے، یعنی حق کا دعوے دار نہیں ہوں، محب حق ہوں، یعنی حکمت کا دعوے دار نہیں ہوں، محب حکمت ہوں۔ حکمت میرے پاس نہیں، لیکن جستجو حکمت کرتا ہوں، اور جو وہ جستجو کرتا ہے وہ دوسروں سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ عدل کیا ہے، تم بتاؤ پاکیزگی۔ اور بنیادی طور پہ وہ مطلب لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اب تعریف کرو عدل کی، تعریف کرو پاکی کی، تعریف کرو خیر کی، تعریف کرو شر کی، اور پھر ان تعریفوں کو جو ہے وہ تجزیہ کرتا ہے، ان پر سوالات اعتراضات کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اعتراضات کر کے جو ہے وہ آپ کے دوسرے اور تیسرے جواب اور پہلے جواب کے درمیان جو ہے تضاد تلاش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ جو اپنی پہلی تعریف ہے اس کو ترک کر دیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ نئی تعریف کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کا عمومی طریقہ جو ہے اس کے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس دعوے سے لگا کھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں فلسفی ہوں، معنی میں محب حکمت ہوں، حکمت کا عاشق ہوں، لیکن میں حکیم نہیں ہوں۔ اور اس لیے اس نے سوفسطائیوں پر اعتراض کیا، کیونکہ سوفسٹ کا مطلب ہے حکیم۔ ان کو کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس حکمت ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے تکبر اور ادعا پر مبنی۔ اور اس منہاج کا جو ہے اس کے دوسرے اس سے بھی لگا کھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نہیں جانتا، یعنی لا عارف یا لا، اور میرے اور دوسرے لوگ بھی نہیں جانتے، لیکن میرے اور دوسرے میں فرق ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، تو وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے۔ تو ان معنی میں وہ کہتا ہے کہ میں بھی جاہل ہوں اور یہ بھی جاہل ہیں، لیکن میرا جہل جو ہے جہل بسیط ہے، اور ان کا جہل جو ہے جہل مرکب ہے۔ سمجھے؟ یہ طریقہ کار جو ہے سقراط کے ایک دوسرا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا جو کردار ہے، افکار، اور میرا جو تعلق ہے افکار کے ساتھ، وہ وہی ہے جو افکار ان کی پیدائش کے ساتھ، وہ وہی ہے جو ایک دائی کا تعلق جو ہے بچوں کی پیدائش سے ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے میں بھی ایک دائی ہوں، دائی یا جد، یعنی دائی جیسے دائی حلیمہ، دائی جو بچوں کی، جس کو مڈ وائف کہتے ہیں انگریزی میں، فارسی میں اس کو ماما کہتے ہیں، عربی میں اس کو قابلہ کہتے ہیں، کلاسیکل عربک میں مجھے یاد نہیں ہے کیا اس کو کہتے ہیں، ترکچے یعنی ترکش زبان میں ابے کہتے ہیں، عربی میں دایا بھی کہتے ہیں، دایا، تو وہیں سے ہمارا دائی آیا ہے، دائی علیمہ کے نصیب۔ تو
وہ جو ہے کہتا ہے کہ میرا بھی افکار سے وہی تعلق ہے، تو میں بھی ایک دائی ہوں، افکار کی دائی افکار یعنی مطلب یہ ہے کہ دائی کیا کرتی ہے، خود تو پیدائش نہیں دیتی بچے کی، بلکہ پیدائش میں جو ہے مدد دیتی ہے۔ تو دائی خود جو ہے بانجھ ہے، مانو تو سقراط کہتا ہے میں بھی بانجھ ہوں، میرے اپنے کوئی افکار نہیں، ہاں میں دوسروں کو مدد دیتا ہوں ان کے افکار کو ان کے اندر سے نکالنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے تضادات کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایسے افکار تک پہنچ سکیں اگر یہ ممکن ہو تو جو متضاد نہیں ہے آپس میں۔ یہ اس کا دوسرا دعویٰ تھا کہ میں جو ہوں، اس لیے اس نے یعنی فلسفے کو جو ہے اس نے فلسفے کو اس نے جو ہے مڈ وفری یا دائی کے فن سے مماثلت دی اور اپنے آپ کو کہا کہ میں مڈ وائف ہوں، یعنی حق سے میرا یا سچائی سے میرا وہی تعلق ہے جو دائی کا بچوں کی پیدائش سے تعلق ہے۔ مثلا وہ تھیٹیٹس میں کہتا ہے جو ارسطو کا افلاطون کی مکالمہ ہے، یہ اقتباس تلاش کرتا ہوں آپ کو پھر سناؤں گا۔ اچھا جی، تو یہ اقتباس ہے تھیٹیٹس سے میرا خیال ہے، اور اس میں سقراط کہتا ہے کہ ناؤ مائی ایکٹیویٹی از جسٹ لائک مڈ وائف، میرا جو عمل ہے وہ دائیوں کی طرح ہے، ان موسٹ ریسپیکٹ، یعنی اکثر ایسپیکٹ میرا جو عمل ہے وہ دائیوں کی طرح ہے عمومی طور پر۔ فرق صرف یہ ہے the difference that I attend to men، فرق میرا اور دائیوں کے درمیان یہ ہے کہ میں مردوں سے یعنی میرا مردوں پہ کام کرتا ہوں، عورتوں پہ نہیں، کیونکہ دائیاں تو عورتوں پہ یعنی عورتیں پیدائش دیتی ہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ عورتوں میں افکار نہیں ہوتے، تو یہ ایک قدیم یونان میں عورتوں کے بارے میں بڑا منفی رویہ تھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر ہمارے علامہ شیخ الحدیث اور ڈاکٹر بھی ہیں، کیا نام ہے ان کا، رضوان ندوی صاحب، نہیں رضوان ندوی نہیں، اکرم ندوی صاحب جو آکسفورڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تقریباً 40 جلدوں میں، مسلمان عورتوں جو عالمات ہیں ان کے بارے میں۔ وہ ایک اس کا تعارف دے رہے تھے تو میں سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو مسلمان علماء فلسفے وغیرہ سے جن کا تعلق رہا، وہ ان کا عورتوں کے بارے میں رویہ جو ہے بڑا منفی ہے، جبکہ محدثین کا رویہ جو ہے عورتوں کے بارے میں بڑا مثبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونانی فلسفہ کا اثر ہے اس میں۔ تو یعنی میں ان کی پوری بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ایک یعنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سقراط کا جو عورتوں کے بارے میں یا رویہ جو لگتا ہے میں اس کے بارے میں کوئی ادعا نہیں کر رہا، اس اقتباس سے جو لگتا ہے وہ بڑا منفی لگتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں، فرق یہ ہے میرا کہ جو دائیاں ہیں وہ عورتوں سے ان کا تعلق ہے، عورتوں پہ کام کرتی ہیں، اور میں مردوں پہ کام کرتا ہوں۔ وہ عورتوں کو مدد دیتی ہیں پیدائش میں، اور میں مردوں کو مدد دیتا ہوں ان کے افکار کی پیدائش میں۔ and that I watch over the labor of their soul، میں دیکھتا ہوں، جب میں نگرانی کرتا ہوں جب مرد جو ہیں اپنے ذہن اور اپنی عقل کے ذریعے جو ہے افکار کی پیدائش کر رہے ہیں، جب افکار کو جنم دیتے ہیں، not of their body۔ so میرا ان کی یعنی جسم سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان کا کوئی روح سے تعلق ہے۔ روح سے مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن ہی ہے ان لوگوں کا۔
یونانی فلسفے میں روح کا اور مطلب یہ کہ جدید فلسفے میں بھی روح کا اور کوئی تصور نہیں، روح اور ذہن کو وہ ایک ہی مانتے ہیں. صرف یہ ہے فرق ہے کہ مطلب یہ کہ فرق کرنے کی بہت سے لوگ ان میں کوشش کرتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ برین یا مغز یہ ذہنی جسمانی سے الگ چیز ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ مائی آرٹ، میرا فن، وہ اپنے ان فلسفے اب اپنے طریقہ کار کو فن کہتے ہیں، از دا ایبلٹی ٹو اپلائی دا پاسبل ٹیسٹ ٹو دا آف اسپرنگ ٹو ڈیٹرمن ویدر یگ مائنڈ از بینگ ڈیلیورڈ از اے فینٹم دیٹ از این ایرر اور فرٹائل تھرو. تو جس طرح جو ہے وہ دائی جو ہے یہ جانچتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ زندہ بچہ ہے یا یعنی مرا ہوا بچہ ہے، اسی طرح میں جب لوگوں کے ذہن جو ہے مجھ سے مکالموں کے ذریعے جو ہے افکار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کے افکار کو جانچتا ہوں کہ ان کے افکار جو ہیں مردہ افکار ہیں یا زندہ افکار ہیں، ان میں غلطی ہے یا ان میں حقیقت کا بیج موجود ہے. For one thing which I have common with ordinary midwife is that I myself am barren of wisdom. ہاں، میرے اور جو دائیوں کے درمیان دوسری قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں بانجھ ہیں. دائیاں بھی بانجھ ہیں، یعنی بانجھ ان معنوں میں کہ وہ تو پیدائش نہیں کر رہی، وہ پیدائش میں مدد دے رہی ہیں، اور میں بھی بانجھ ہوں کیونکہ میرے پاس حکمت نہیں ہے، میرے پاس دانائی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں دانائی کی پیدائش میں مدد دیتا ہوں. تو یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عمومی باتیں جو ہے بنیادی باتیں تھیں سقراط کے جو منہاج کے بارے میں. اس منہاج کا نام بھی ہے اس کو ایلن خس یونانی زبان میں، اور انگریزی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ایلن خس. تو اس کے نام وغیرہ اور اس کے معانی پہ اگلی بار بحث کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.